تو چیئرمین صاحب یہ ہم نے بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا، آپ خاموش بیٹھے کیونکہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنا تھا، انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کی کرپشن دکھانی تھی، خوش ہونا تھا، آپ بھی لوٹو یہ بھی لوٹے، جشن مناؤ، چلے جاؤ گھر۔ عمران خان آئے، عمران خان یہ چیز برداشت نہیں کی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو آج یہ تمام حقائق کیوں سامنے آ رہے ہیں چیئرمین صاحب؟ اس لیے سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مکہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نورا کشتی نہیں ہے، یہاں پہ وہ لیڈر ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو آپ حکومت میں تھے۔ انتقامی سیاست کی بڑی بات کی ابھی، انتقامی سیاست، آپ حکومت میں تھے، پاناما میں دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب آپ کا وزیر اعظم بنا تھا، لیکن سوال عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے اوپر پیٹیشن بھیجا، ریفرنس عمران خان کے اوپر بھیجا قومی اسمبلی کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، نواز شریف کا نہیں بھیجا چیئرمین صاحب۔ اور یہ پاناما کی ججمنٹ میں بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے نیب کو، اے سی سی پی کو، ایف بی آر کو، نیشنل اسمبلی کو اپنے کرپشن کی دفاع کے لیے اور سہولت کاری کے لیے استعمال کیا۔ عمران خان کے اوپر ریفرنس بھیجا جاتا ہے، عمران خان یہ نہیں کہتے کہ انتقامی کارروائی ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ تو 40 سال پرانی کی بات ہے، میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا۔ حلال کی کمائی تھی، رسیدیں نکل آئی چیئرمین صاحب، ایک ایک زندگی کی کمائی کی رسیدیں عمران خان نے دکھائی۔ جو کرکٹ کھیلے لیتے، جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلے لیتے، جو پاکستان آئے، پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے، گھر بھی ذاتی، اور اس کا بھی حساب عمران خان نے دیا۔ یہاں پہ پاکستانی قوم کو لوٹا، لوٹ کے منی لانڈرنگ کی، پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا، جائیدادیں بین الاقوامی میڈیا میں آ گئی، ہمارے اوپر روزانہ یہاں پہ آ کے غصہ ہوتے ہیں، غصہ نکالا جاتا ہے۔ چیئرمین صاحب ایک اور چیز یہاں پہ بات کی گئی، ایک تو اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ثابت نہیں، وہ پہلے کہتے کہ اقامے پہ نکالا گیا، جیسے بڑے چھوٹا کام کیا ہو، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ میں بھی خود مزدور کا بیٹا ہوں، ہمارے ہاں جب اقامہ لیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب کیا کرتے ہیں، مزدور پاکستان سے جاتے ہیں، وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، وہاں پہ اقامہ بھی لے لیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ، وزیر داخلہ کی کرسی پہ، وزیر دفاع کی کرسی پہ، وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھے بھی ہیں، یہاں پہ وزارت کی کرسی بھی سنبھالی ہے، ہفتے میں 5 دن ان کی وہاں پہ حاضری بھی لگ رہی ہے، کروڑ روپے بھی آ رہے ہیں۔ کس لیے استعمال کیا گیا اقامہ کو؟ چیئرمین صاحب اقامہ کو استعمال کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے، اقامہ کو استعمال کیا گیا باہر فیک کمپنیاں بنانے کے لیے، اقامہ کو استعمال کیا گیا فیک اکاؤنٹس کے لیے، اقامہ کو استعمال کیا گیا چوری شدہ دولت کو بچانے کے لیے، چیئرمین صاحب اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ ابھی بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ عوام کا درد بھی بڑا رکھتے ہیں، درد ہے تو آپ لوگوں نے تو روزانہ یہاں پہ ہنگامہ تھا، میڈیا پہ بھی ہنگامہ تھا کہ پتہ نہیں کہ آج نہیں گیا تو کل نہیں بچے گا۔ آپ سیاست کرتے ہیں صحت کے اوپر، آپ کسی کے صحت کے اوپر سیاست نہ کرے، یہ چیزیں ہم سنتے تھے روزانہ چیئرمین صاحب، لیکن وہاں پہ سیاست بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ زہر بھی اگلا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں۔ مطلب اگر اتنی محبت ہے عوام سے تو اشتہاری کیوں ہے؟ چلے ان کو چھوڑے چیئرمین صاحب، ان کے تو دونوں صاحبزادے ہیں، وہ بھی اس وقت اشتہاری، علی عمران جو شہباز شریف کا داماد ہے وہ بھی اشتہاری، جو اسحاق ڈار ہے وہ بھی اشتہاری، اور جو ملک کے اوپر بات کرتے ہیں نا چیئرمین صاحب، تو ایک سیدھا سادہ سوال ہے کہ اگر آپ نے حکومت اتنی بہترین چلائی تھی، میں اکانومی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا، فارن پالیسی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا، کیا آپ فارن پالیسی کے اوپر بات کرنا روزانہ ڈوم اور کے پرچے لے کے آتے تھے، جھکے ہوئے سر تھے، جس کے اوپر کیا بات کریں گے چیئرمین صاحب؟ میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں کہ اگر اتنے اچھے تھے تو آپ کا وزیر اعظم آج اشتہاری کیوں ہے؟ اگر وزیر خارجہ اکانومی اتنی اچھی چھوڑ کے گیا تھا، دو وزیر خزانہ رہے تھے، ایک تھا اسحاق ڈار، منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار، اور ہارٹ اٹیک تو آج کل آپ نے سنا ہوگا، ہارٹ اٹیک میں تو گفتگو آپ نے سنی ہوگی، جس طرح انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو شرمندہ ہی کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب وہ اگر اتنی اکانومی اچھی تھی تو وہ کیوں مفرور اور اشتہاری ہے؟ اس کے بیٹے کیوں مفرور اشتہاری ہے؟ نواز شریف کے بیٹے کیوں مفرور اور اشتہاری ہے؟ کیونکہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، آپ نے ملک کے اکانومی کو تباہ و برباد کیا۔ چیئرمین صاحب ایک اور گفتگو ہوئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، مجھے 5 منٹ دیکھیں، میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، مومن ڈیم اور ان کے اوپر میں ایک چیز سنتا ہوں چیئرمین صاحب، ذرا اس کے اوپر بھی، کیونکہ مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب نوٹس لے رہے ہیں، تو ایک اور چیز کے اوپر میں ضرور بات کروں گا۔ سر اس وقت جب بھی موٹر وے کے اوپر یہ سفر کرتے ہیں تو کہتے کہ یہ موٹر وے ہم نے بنایا، ہمارے موٹر وے کا افتتاح ہو رہا ہے،
چیئرمین صاحب ذرا آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. نمبر 1 کہ ان کے لندن کی جائیدادوں کا آغاز اور ان کی کرپشن کی داستان. 90s میں پہلا موٹر وے جب بنانا چیئرمین صاحب، میں الزام نہیں لگا رہا، میں کیپٹلزم اکلیس ہیل کا حوالہ دوں گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا موٹر وے بننا تھا، ملینز آف پاؤنڈز میں کرپشن کی کمیشن لیا. کدھر گیا؟ اس میں لکھا ہوا ہے. تو آغاز ہی کک بیک سے اور کمیشن اور کرپشن سے کی. میں سوال پوچھتا ہوں کہ 300 کلومیٹر جب آپ کا 318 ارب میں بن رہا تھا، آج 300 کلومیٹر کا 200 ارب میں زمین کے ساتھ ملا کے، اور ڈالر اس وقت کتنا تھا اور آج کتنا ہے؟ کیوں بن رہا ہے چیئرمین صاحب؟ یہ پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ اگر موٹر ویز کے اوپر میں ٹول ٹیکس نہیں دوں، اس نے کہا تھا جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، جلسے کے لیے جا رہے ہیں ٹیکس بھی نہیں دیتے. وجہ کیا؟ موٹر وے میرے باپ نے بنایا تھا، آپ کے باپ کے پیسوں سے بنا تھا. چیئرمین صاحب اس وقت پاکستان کے اندر جو سڑکیں بن رہی ہے، اور اس میں آپ کے علاقے کی تو سڑکیں ہے ہی، آپ کے حلقے کی بھی سڑکیں ہیں. تم میری بات کی آپ گواہی بھی دیں گے کہ اس وقت 6147 کلومیٹر سڑکوں کا یا آغاز ہو چکا یا ان 3 مہینوں میں آغاز ہونے جا رہا ہے. 6147 کلومیٹر. انہوں نے پچھلے 10 سال ملا کے، پیپلز پارٹی والا بھی ملا کے 3000 کلومیٹر بنا تھا، اور ان کی 1800 کلومیٹر پلس تھی. تو چیئرمین صاحب 300 گنا یا 3 گنا تو زیادہ پہلے 2.5 سال میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا. تو کیا اس کے بعد 35 سال تک میں یہ کہوں گا کہ موٹر وے میں نے بنایا ہے؟ عمران خان تو جوڑے، عمران خان کا ورکر کو جو ذمہ داری ملے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن 2 چیزیں اس میں کر رہے ہیں، کمیشن نہیں، کک بیس نہیں. 300 کلومیٹر 318 پہ آپ بنا رہے تھے، وہی 300 کلومیٹر اسی کے ساتھ جڑا ہوا موٹر وے 200 ارب پہ PC1 بنتا ہے. تو یہ کدھر جا رہا تھا چیئرمین صاحب؟ ایک اور جی چیز. مراد صاحب جی سر، میں ٹائم بہت ہو گیا جی. مومن ڈیم اور اس کی بات. چیئرمین صاحب ایوب خان کے دور کے بعد آپ نے کوئی ڈیم سنا؟ کوئی ڈیم انہوں نے بنایا؟ پاکستان میں ڈیم نہیں بنے. ابھی پاکستان کے اندر اگر اس وقت ٹوٹل کل ملا کے 3 ڈیموں کے اوپر آغاز ہو گیا تو یہ آپ کے 4 دہائیوں کے بعد 5 دہائیوں کے بعد پاکستان میں ڈیم بننے جا رہے ہیں. آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ آنے والی نسلوں کا سوچیں. چیئرمین صاحب میں اپنی بات 3-4 منٹ لوں گا، ختم کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب میں نے اب ان کے نقطوں کے جواب دیے. اب میں ذرا آپ کو، میں نے کل خط بھی لکھا اور میں نے آپ سے گزارش بھی کی. چیئرمین صاحب اس وقت ہمارے مسئلے الگ ہیں. جب ہم اس ایوان کی طرف آتے ہیں، قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں کہ کون سا NRO، کس نے NRO مانگا ہے؟ چیئرمین صاحب ایک شق میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ کیا مانگا انہوں نے. یہاں پہ جب اجلاس کی بات کرتے ہیں تو جب ایجنڈا ہم اٹھاتے تو اس میں کرپشن کا، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب یہ ایوان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آ چکی ہے اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام ہے کہ مل کر ہم ایک متعملی تیار کریں کہ جو جھوٹ، جو فیک NGOs، جو فیک آئیڈنٹیٹیز، جو فیک اکاؤنٹس، ان کا استعمال کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکنا ہے. چیئرمین صاحب گفتگو کریں، ہم گفتگو اس چیز کے اوپر کریں کہ اگر ہمارے کہیں ہماری نادانی میں بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی کے اوپر میں غداری کا فتویٰ لگا رہا ہوں، لیکن چند چہرے تو آپ کے سامنے عیاں ہو گئے نا. چند چہرے تو عیاں ہو گئے کہ کس جماعت نے، کس کی حکومت تھی اسرائیل وفود بھیجے، وہ تو عیاں ہو گئے. چند چہرے تو عیاں ہو گئے نا چیئرمین صاحب کہ لابیسٹ سے، اور ابھی تک بارہا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آج کم از کم یہ اس کی وضاحت تو کرے کہ کیوں ان کی لابیسٹ سے ملاقاتیں لندن میں ہوئی، اور لندن میں ملاقات ہوئی تو 2 نکات کے اوپر کیوں بحث ہوئی. چیئرمین صاحب 2 نکات کیا تھے کہ جو سرٹیفائیڈ نااہل عدالت سے آ چکا ہے اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے. جو سرٹیفائیڈ نااہل ہے، جو صادق اور امین نہیں ہے، اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے. لابیسٹ سے ملاقات ہو رہی ہے. اور دوسرا نقطہ کیا کہ پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جائے. یہ 2 نکات ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن میں چلو وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلا گئے کیونکہ وہ کرپشن ثابت ہو گئی، وہ تو اپنے اب بھاگ گئے. ٹھیک ہے، بھاگ گئے. جی مراد صاحب تو چیئرمین صاحب اس کے بعد میں سجن جندال کی ملاقاتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا.
हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते इंडिया जाके, मैं उसका भी जिक्र नहीं करता। मोदी को घर बुलाते, मैं उसका भी जिक्र नहीं करता। बरकादत अपनी किताब में लिखती है कि काठमांडू में नवाज शरीफ से चोरी चुप के मुलाकातें होती है, चलो वो भी छोड़ दे। लेकिन ये जो इसराइल आपने वफद भेजा, जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो आप लॉबियस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं, जो वहां पे आप दो निकते डिस्कस करते हैं, चेयरमैन साहब ये सवाल किया जाएगा। और नादानी का मैंने किसको कहा चेयरमैन साहब? नादानी का उनको कहा कि अगर किसी को ये EU डिसइन्फो की समझ नहीं चेयरमैन साहब, तो जब आप बहस करेंगे वो भी हम समझा देंगे। लेकिन नादानी में अगर कोई आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाता है, कोई ये कहता है कि बाढ़ उखाड़ फेंक देंगे, अमन का बाढ़, जहां से मेरे खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में अमन आ चुका, अगर वो उखाड़ फेंक देंगे, अगर ये नारा लगता है कि लड़ और बर, अगर ये नारा लगता है कि पंजाब जाके लाहौर जाके लाहौरियों के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, कराची जाके आप मज़ार कायद को की हुर्मत की पामाली करते हैं, और आप कराची में उर्दू जुबान वालों के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर फजलुर रहमान यहां पे सुन्नी शिये के हवाले से किसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी? क्या आपको इल्म नहीं है? क्या वजह थी? फजलुर रहमान को किस बैरूनी जासूस इदारे से किस गरज के लिए फंडिंग हुई? क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है चेयरमैन साहब? ये इस ऐवान में यही गुफ्तगू होनी चाहिए चेयरमैन साहब। हम बात करें तो पाकिस्तान की बात करें कि उर्दू जबान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पुख्तूनों के खिलाफ, कायद के मजार के खिलाफ, पाकिस्तान के अमन के सरहद के खिलाफ, इनके खिलाफ आप बयानात दे के इंतशार फैलाना चाहते तो किसको फायदा देना चाहते हैं? अभी जो हजारा कम्युनिटी का जो जुल्म हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या आपको इल्म नहीं है? क्या आप नादान बन रहे हैं? क्या आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो किसके साथ मिलके उस कैंपेन का हिस्सा थे? चेयरमैन साहब मैं खत्म कर रहा हूं चेयरमैन साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये बड़ी अहम चीजें है, इसके ऊपर बहस करें। और रही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो चेयरमैन साहब ये सीरियस मौजूआत है, इसके ऊपर बहस करें, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। क्या किस चीज का दुख है चेयरमैन साहब कि पाकिस्तान को जो माशी बहरान आपने दिया था, आज तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट बंद हो गई थी आज इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। हम रोजाना कौमी असम्बली में तहरीरी सवाल देते थे, जवाब मिलता था कि इस साल इतने टेक्सटाइल मिल बंद हो गए, आखिरी साल में इनके 172 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए थे, उससे पहले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। आज सियालकोट और फैसलाबाद में आपको स्किल लेबर नहीं मिल रहा। चेयरमैन साहब ये क्या पाकिस्तान का फायदा नहीं है? आपकी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ रही है। और इसके बाद एक और चीज चेयरमैन साहब, क्या फेटअप हम आपको ग्रे लिस्ट में लेके गए थे? ग्रे लिस्ट में तो आपकी वजह से हम गए। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? केसेस किसके हैं? शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, फिर पूरा टब्बर, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर आपके ऊपर पाबंदियां लगी। ग्रे लिस्ट में आपके दौर में गए, हम निकालना चाहते हैं, कानून साजी होती है, NRO देते हैं कि ये दे दे वरना वोट नहीं करेंगे, मुखालिफत कर देते हैं। कौन पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था? इंडिया कर रहा था और आप लोग वोट नहीं दे रहे थे। क्या ये पाकिस्तान के साथ आप अच्छा कर रहे हैं? एक और चीज चेयरमैन साहब, फॉरेन पॉलिसी की एक बंडल आइलैंड से कहानी शुरू हुई, कहां निकल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? क्या आपको याद नहीं है? मैं बेहैसियत पाकिस्तानी चेयरमैन साहब, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोचते हैं, लेकिन बेहैसियत पाकिस्तानी हमें शर्म आती थी, चाहे जितनी भी आप करप्ट थे, चोर थे, लुटेरे थे, लेकिन जब बाहर जाते तो मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जब बाहर जाके आप पर्ची थाम के आपको डूमोर का हुक्म दिया जाता था और आप यस सर कह के पाकिस्तानियों को मारना शुरू करते थे, दुख नहीं होता था चेयरमैन साहब? जब हमें ओबामा अखबार पढ़ ले, उसमें क्या लिखा है कि यहां पे वो अमेरिकन को बड़ी फिक्र थी कि ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी सिविलियन मारे जा रहे हैं। वो इसके ऊपर मुलाकात CIA का डायरेक्टर भी बैठा हुआ है, और इस वक्त जो नहीं है वो गद्दार हुसैन हक्कानी, वो जरदारी के साथ था मुलाकात में। वो 7 फोरम EU डिसइन्फो देख ले, 7 फोरम का जो हेड है वो वही हुसैन हक्कानी है, वो इसमें शरीक है EU डिसइन्फो में। तो अब तो इंडिया जो रिपोर्ट आ चुकी है ना, अब तो सारी चीज आ चुकी है, तो खुल के बात करे, फैसला कर ले। तो उसमें क्या होता है चेयरमैन साहब? उसमें ये होता है कि वो कहता है कि फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, मारो। चेयरमैन साहब पाकिस्तानी मर रहे थे, क्या दुख नहीं होता? क्या इसके ऊपर कोई थोड़ी सी शर्म है? क्या इसके ऊपर हम चेयरमैन साहब मेरी अर्ज सुन ले सर, मेरी काफी तकरीर हमने सुनी, कल भी आपने कहा था कि कल, तो अब थोड़ा सा तो सुन ले सर। बहुत मैं टाइम रिक्वेस्ट हो करता गया हूं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं
تو چیئرمین صاحب ہمیں دکھ ہوتا تھا. آج کیا ہوتا ہے؟ عمران خان جب جاتے ہیں چیئرمین صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جب آغاز کرتے ہیں, فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی بات کرتے ہیں, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے, جو یورپ پاکستان کی اظہار رائے مسلمانوں کی اظہار رائے آزادی کے نام پہ دل آزاری کرتا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو چیئرمین صاحب ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل انڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اگر آپ روکنے میں ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ آ کے زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ کیا چیئرمین صاحب آج آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے چیئرمین صاحب, اس کے اوپر کریں نا بحث, آپ کو کیا پرواہ؟ سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے, عمران خان نے دیکھا ان کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا. چیئرمین صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ریاست کے مہمان خانے ہیں, ان کو کیا پرواہ کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ 4-5 کیمپ آفیسز رکھے ہیں. عمران خان نے کیمپ آفس نہیں رکھا, عمران خان اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہتا. کیا آپ کو اس کے اوپر فخری محسوس نہیں ہوتا؟ ایک ہی لڑائی ہے چیئرمین صاحب, روزانہ ایک ہی کے اوپر بات کریں گے. یہ فضل الرحمان کی بات ہوتی ہے. سر میں آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے. چیئرمین صاحب کون سا شہر نہیں ہے پاکستان کا جہاں پہ انہوں نے اثاثے بنائے؟ سوال ہم اس کا پوچھتے ہیں, یہاں پہ آ کے زہر اگلتے ہیں. آپ کریں, ابھی جو بات ہو رہی ہے چیئرمین صاحب پنڈی جا کے دھرنا دیں گے. وہ بھائی کیوں؟ خیریت ہے؟ آپ کی کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے, کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے, ایک دوسرا باہر جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا, سازشیں کر رہے اس لیے, زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز سب آ چکے ہیں اس لیے, مراد علی شاہ جو ان کے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے لیے. چیئرمین صاحب میں ایک گزارش کر لوں, یہ روزانہ اب عجیب عجیب باتیں آتی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ چوری سے تھوڑے ہوتا تو چوروں سے تھوڑی ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آپ ایک کام کر لیں, ایک وفد بنا دیں نا. چیئرمین صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وفد بنا لے. پاکستان میں مرغی چور انڈے چور بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, ان سے مذاکرات کرے, جا کے ان سے بات کرے. وہ سڑ رہے ہیں, روٹی چوری کرنے کے الزام میں لوگ 5-10 سال تک جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جتنا لوٹا, جس نے جتنا پاکستان کو لوٹا, اتنا یہاں پہ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ایوان میں بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب فیصلہ کرے, میں اس لیے یہ دلائل دے رہا ہوں. فیصلہ اس لیے, میں آج سن رہا تھا کہ یہاں پہ کسی اور سینیٹر کا کیس تھا, تو یہاں پہ کوئی سینٹ نے کہا کہ ہم خود آپس میں دیکھیں گے اس کو. سر مجھے, میں سینٹ کے اوپر اور آپ کی کرسی کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا, میں بڑا عام بندہ ہوں, لیکن میں سوال کروں گا چیئرمین صاحب, میں یہی خواب لے کے اس ایوان میں نہیں آیا تھا کہ ہم یہاں پہ جس کے اوپر چوری کا کیس ہوگا ہم یہاں پہ آ کے آپس میں طے کر لیں گے. کیوں؟ یہ قوم کے پیسے سے یہ ایوان چلتا ہے. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے EU ڈس انفو لیب کے اوپر کرے. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کرے. ڈائلاگ کرنے ہیں, آ جائے جواب دے کہ کس طرح اسرائیل جس سے پاکستان کے تعلقات نہیں ہے, کس طرح آپ نے وفد بھیجا تھا. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے بات کرے کہ کس طرح فضل الرحمان نے کس جاسوسی ادارے سے پیسے لیے, کیوں لیے. آپ نے بات کرنی ہے, نواز شریف کو کہے آپ عوام کی بات نہ کریں, نواز شریف کو بلائے پاکستان, کہے کہ یہ پیسہ آپ نے چوری کیا ہے, خزانے میں بھر دے. چیئرمین صاحب یہ ڈرامہ تماشا بند کر دے. یہاں پہ میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد دینا بھول گیا سر. پرچے سے تو سیاست کا آغاز ہوا تھا, پرسوں چوری چھپے سیلیکٹ کیا گیا. سارے غلام اکٹھے ہو گئے, بلکہ غلام بھی اکٹھے نہیں ہوئے. سیلیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہماری سلیکشن ہے, اور یہ آپ کا پرچے کے بعد اب سلیکٹڈ چیئرمین بن گیا, اور اس کو مانو. اور یہاں پہ بہت ساری جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سارے غلام کے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہہ رہے کہ جی حضور مانتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ قوم ان کو مسترد کر چکے ہیں. کیسے؟ گلگت بلتستان میں تھا, مجھے 2 تہائی اکثریت چاہیے. وہ بھائی کیسے مخاطب ہو؟ عوام تو جلسے میں کر رہا تھا, عمران خان کا ایک ورکر, مجھے پتا تھا کہ پوری شکست ہے آپ کی. آپ ڈرامے ٹی وی کہہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب اگر بات کرنی ہے, کل آپ نے ملاکنڈ میں ان کی حالت دیکھی, پہلے جلسہ گاہ میں کرسیاں, پھر اس کے بعد کہتے کہ نہیں یہ چھوٹا پڑ رہا ہے. جب ٹی وی نے منظر دکھایا, گلی میں آگے, گلی میں کھڑے ہو رہے 5 بندے, مائک کی ضرورت بھی نہیں تھی, گاڑی سے بول رہے ہیں. مراد صاحب کافی ٹائم ہو گیا. تھینک یو, بس مائنڈ پلیز ختم کر رہا ہوں 2 منٹ. جی
ग्राउंड छोड़ के भाग गए। चेयरमैन साहब, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, सिर्फ सेनेट, कौमी असम्बली, टीवी, इस पे हम रोजाना बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वैसे खुशी भी बड़ी होती है कि आजकल लिबरली करप्ट मौलाना को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, सारे भी निकाब हो रहे। चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं चेयरमैन साहब, ये चीजें ना कीजिएगा कि हम आपस में देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? इदारे किस लिए है? अगर कोई अदालतों से सर्टिफाइड ना एल हो गया, कोई यहां पे किसी के ऊपर करप्शन के केसेस है, आपस में देख लेंगे। सर, आपस में नहीं देखा जाएगा। इस ऐवान के ऊपर आप खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम के इशूज को लेके आए। आपको आज अगर एक लीडर मिला है जो अपनी जात के लिए नहीं, अपने कौम के लिए सोच रहा है, जो आज आलमी इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है, जो आज पिछड़े हुए गरीब तबके की बात करते हैं, जो आज मजदूर की बात करते हैं, जो आज पूरे पाकिस्तान को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत देने की बात करते हैं, आगाज करते हैं। चेयरमैन साहब, हाथ नहीं थाम सकते तो कम से कम रोजाना आके दुनिया के साथ साजिशें तो ना करे, और इस ऐवान को तो कम से कम इस काम के लिए इस्तेमाल ना करे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं थैंक यू चेयरमैन जी, साहब। बहुत